اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له من فی السماوات والارض، پاکی بیان کرتا ہے اس کے لیے ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کوئی ان کے درمیان ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور صرف زمین و آسمان کی کیا تخصیص، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ مگر وہ پاکی بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ اس اللہ کی تعریف کے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک ہے اللہ تعالی حلیما بہت زیادہ حوصلے والا، غفورا بخشنے اور معاف کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اس دی آیت نمبر 44 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دا تعلق اسے پچھلی آیات دے نال ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، کہ اللہ تو علاوہ اگر کوئی اور الہ اور معبود ہویا تو اللہ تعالی دی طرف لڑائی کرن دا، جھگڑا کرن دا راستہ تلاش کریا۔ فرمایا اللہ تو علاوہ اور کوئی الہ اور معبود نہیں، وہ تے پاک ہے، اور فرمایا اتنا پاک ہے کہ ہر کائنات دی چیز اس دی پاکی بیان کر رہی ہے۔ فرمایا تسبح لہو، پاکی بیان کر رہی ہے اس واسطے، حالاً یا پھر قالاً۔ حالاً یعنی ہر چیز دی حالت اس گل دے شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا قالاً یعنی ہر چیز زبان قال دے نال بول کے اللہ تعالیٰ دی تعریف اور حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کر رہی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ جد آکھیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دی ہر چیز جڑی او پاکی بیان کر رہی، تو پھر کافر اور مشرک آدمی تو اللہ دی پاکی بیان نہیں کرتا، وہ تو غیرانو سڑ مریندا، غیرانو پکاردا، اللہ دی پکار تو کردہ ہی نہیں خالص۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر اگرچہ زبان قال دے نال بول کے اللہ دی پاکی اور حمد بیان نہیں کردا، لیکن زبان حال دے نال اللہ دی پاکی بیان کردا ہے۔ یعنی کافر انسان دی حالت اس گل دے شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا تسبح لہو، پاکی بیان کر دے اس اللہ واسطے، السماوات السبع، 7 آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کوئی انہا زمین و آسمان دے درمیان اندر ہے، آدمی ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، سب دے سب اللہ دی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، آدمی، جن اور فرشتے بھی کیا تخصیص ہے؟ فرمایا کوئی بھی کائنات دے اندر چیز ہے، چاہے وہ روح والی ہے، چاہے وہ غیر روح ہے، چاہے وہ زبان والی ہے، چاہے وہ زبان والی نہیں ہے، ہر چیز کائنات دی اللہ تعالیٰ دی پاکی اور حمد بیان کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ دی جتنی بھی مخلوق ہے نا، انہاں دے وچ کچھ ایسی مخلوق ہے جیڑی ذی روح ہے، ذی حیات ہے، جس نو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، جنہاں دے اندر فرشتے ہیں اور انسان ہیں،
اور جنات ہیں، اور یہ اصحاب فہم بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ انسانوں بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، فرشتے نو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، جنات نو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی۔ اور کچھ چیزاں ایسیاں ہیں جڑیاں زندہ بھی ہیں اور انہاں دے اندر فہم بھی ہے، لیکن فہم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا انسان، فرشتے اور جنات دے اندر ہے۔ بہت کم فہم ہے انہاں دے اندر۔ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جڑیاں زندہ بھی ہیں اور انہاں دے اندر فہم سمجھ بوجھ بھی ہے، لیکن انسان، فرشتے اور جنات دی طرح انہاں دے اندر فہم نہیں ہے، جیسے حیوان اور جانور وغیرہ، کہ انہاں دے اندر زندگی بھی ہے، سمجھ بھی ہے، لیکن انسانہ تو کم سمجھ ہے۔ انہوں صرف اتنی ایک سمجھ ہے کہ کھاونا کس طرح اور کیا کھاونا پیونا اور پھر اپنے مجازی مالک یعنی جس دے کول اے ہیں اس دی خدمت کرنا، اس نو دودھ دیونا، اور اسی طرح حملہ آور دشمن تو اپنے آپ نو بچاونا۔ اللہ تعالیٰ نے ای کچھ انہوں سمجھ عطا فرما رکھی۔ درخت بھی زندہ ہیں اور انہوں بھی جو ہے نا محققین نے زندہ چیز دے اندر شمار فرمایا، انہاں دے اندر بھی زندگی ہوندی، لیکن حیوانات دی بنسبت انہاں دے اندر بہت کم زندگی ہے۔ سب تو پہلے انسان، اللہ تعالیٰ نے انہوں زندگی بھی عطا فرمائی، سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائی اور کامل سمجھ عطا فرمائی ہے، انسان، فرشتے، جنات۔ اس کے بعد حیوانات، جانور وغیرہ، چوپائے وغیرہ، انہاں دے اندر سمجھ بھی ہے، حیات بھی ہے، لیکن انسان دی بنسبت بہت کم چلی ویندی۔ اس سے تھلے درخت وغیرہ، انہاں دے اندر بھی حیات ہے، سمجھ ہے، لیکن بہت ہی کم ہے، حیوانات بھی کم ہے۔ اس تفصیل نو ذہن نشین کرن تو بعد یہ گل سمجھ آندی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں سمجھ عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہوں زبانہ بھی عطا فرمائی۔ خود انسان دیا سینکڑوں زبانہ ہیں، ہر علاقے دی زبان مختلف، ہر جگہ دی بولی الگ۔ اسی طرح فرشتیاں دے کول بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی زبان عطا فرمائی ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کے لیے اپنا قرآن دیتا ہے، قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے اس میں۔ عرض کر رہا ہے کہ ہر مخلوق جس نو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، اس نو اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی۔ انسانوں بھی اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، گویائی دی طاقت عطا فرمائی۔ فرشتہ نو اللہ تعالیٰ نے بھی زبان عطا فرمائی۔ اسی طرح جنات دی بھی زبان ہے، اپنی بولی دے اندر وہ بھی ایک دوسرے دے نال گل کردے ہیں، سمجھدے ہیں۔ فرشتے دی بھی ایک اپنی بولی اور اپنے ایک طرز بیان اور طرز انداز ہے، طرز تکلم ہے، اس دے ذریعے وہ کلام کردے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے ہیں، مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ دے ایک نبی نو چیونٹی نے کٹ لیا۔ کس نے کٹ لیا؟ چیونٹی نے کٹ لیا، کیڑی یا جنوں کیڑی آ جائے، اس کیڑی نے کٹیا نہ جوں ہی تو ذرا سخت کٹ لیا اس اللہ دے نبی نے اس جگہ جس جہاں تے کیڑی نے انہوں کٹیا، انہوں سب نو جلاون دا حکم عطا فرمایا۔ انہوں نے جدہ حکم فرمایا نا، انہوں دا حکم فرماونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا آرڈر اور حکم جاری کیتا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، تو انہوں تا ہک چیونٹی نے کٹیا کہ تسی ساری چیونٹیاں نو جلاون تے تل گئے ہو، حالانکہ او چیونٹیاں میں اللہ دی پاکی بیان کر رہی ہیں، ہر چیز اس دی حمد و ثنا کر دی ہے۔ فرمایا وہ تو ایسیاں چیونٹیاں بھی اس دے اندر موجود ہیں جڑیاں میں اللہ دی کیا کر دیاں جی، پاکی بیان کر دیاں۔ تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مینڈک نو قتل نہ کرو، ڈڈو فرمایا مینڈک نو قتل نہ کرو، اس دے قتل کرن تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا اس دا بولنا جڑا ہے اور رب دی پاکی بیان کر، اے رب دی حمد و ثنا کریں دے،
اس واسطے مینڈک نو قتل نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو منقول ہے روح المعانی دے حوالے دے نال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جدہ صبح ہوندی ہے تو پرندے اپنے رب دی پاکی اور تسبیح بیان کر دے ہیں۔ سبحان اللہ، صبح دے وقت پرندے اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر دے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے کولوں اس دن دی روزی لمن دا سوال کر دے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، محبوب کائنات نے کتنا خوبصورت فرمان جاری فرمایا۔ فرمایا صبح دے وقت پرندے اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کریں دے ہیں تے اپنے اس دن دی روزی روٹی دا سوال کہنے کو کریں۔ کمال ہے نا۔ میں پہلے عرض کر چکیا کہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے جڑی عطا فرمائی انساناں نو سب تو تے، پھر اس تو تھلے حیواناں کم جس نو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی، کم فہم اللہ تعالیٰ نے جس نو عطا فرمائی او منگدہ کھڑے اللہ دے کولوں، اور جس دی کامل سمجھ ہے او کھڑکا رہا پیر دا دروازہ، او قبر چٹ رہا اور مرے ہوئے قبر والے کو سوال کر رہا کہ میری روزی روٹی دا انتظام کر۔ اس دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑیا، کدیں کسی درخت دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا، کدیں کسی کھمبے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا، کدیں کسی زندے دے سامنے، کدیں مردے دے سامنے، کدیں انسان دے سامنے، کدیں حیوان دے سامنے، کدیں حجر دے سامنے، کدیں شجر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا۔ افسوس ہے یا نہیں ہے؟ بہت ہی افسوس ہے اس انسان دے اوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو وہ چیزیں رہی ہیں نا جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے، یہ او پاکی بیان کر رہی ہیں۔ تے سورۃ البقرہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر دے اندروں بازے پتھر بھی ایسے ہیں جڑے اللہ دی پاکی بیان کر دیو یا اللہ دے خوف اور ڈر دی وجہ تو اپنی جگہ تو اٹھے پیندے ہیں، وہی اللہ دی پاکی بیان کر دیا۔ ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله۔ اسی سمجھنے ہیں کہ پہاڑ دے اندروں چشمہ جاری ہو رہا۔ اللہ فرمائندہ بعض ایسے پہاڑ ہیں جڑے میں اللہ دے خوف اور ڈر دی وجہ تو پھٹ پیندے ہیں، انہاں دے اندروں چشمے جاری ہو گئے ہیں، انہاں دے اندروں پانی پھٹنا شروع ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انہاں دے اندروں نہراں جاری ہو گئے ہیں، تے بعض ایسے پہاڑ پتھر ہیں کہ جدا وہ پھٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے ڈر اور خوف دی وجہ تو اپنی جا تو بھی تھلے گر گئے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا انسان دی بھی طرح قسمہ، بعض ایسے انسان ہیں کہ جدہ انہاں دے سامنے قرآن مجید بیان کیتا جائے، انہاں دے سامنے اللہ دے عذاب دا تذکرہ کیتا جائے، انہاں دے آنسو نکلن شروع ہو گئے، انہاں دے دل رومنا شروع ہو گئے، اور بعض ایسے انسان بھی ہیں جنہاں دے آنسو بھی جاری ہو گئے، دل بھی ٹھہ پیندا اور انہاں دیاں سسٹیاں جاری ہو گئے، اور بعض ایسے انسان ہیں جنہاں دے سامنے رب دے عذاب دے تذکرے آون وہ اتنا ڈر ویندے کہ اللہ دے سامنے ٹھہ پوندے ہیں، گڑ گڑاونا اور عاجزی اور اس دی پکار اور اس دی عبادات شروع ہو ویندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ او جڑا میں ایک اشکال اٹھایا ہی بھئی، کافر تا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نہیں کر دے، وہ تو اللہ دی پاکی بیان نہیں کر دے، وہ بھی کر دے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جدہ انہوں نے گھیر لیندی ہے کوئی موج، کشتی سمندر دے اندر جا رہی ہے، دریا دے اندر تیر رہی ہے اور آ گئی موج، گھمبر گھیر دے اندر پھنس گئی کشتی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت خالص اللہ دی پکار کرنے ہیں، اس وقت آکھ دیں مولا جنہاں نو پچھے چھوڑ کے یا وہ اج کچھ نو کر سکتے، اج اساڈی کشتی نو بچاون والا اور پار لگاون والا صرف اور صرف تو ہے۔ اللہ اکبر۔ تا کافر بھی کہہ نہ کہہ موقع دوتے اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کر ہی لیندہ، مجبوراً کرے یا جناب ایمی کر دے۔ سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام دا تذکرہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَ، اسی حضرت داؤد علیہ السلام دے نال
سخرنا الجبال، پہاڑاں نو بھی مسخر فرما دیتا. کس واسطے؟ یسبحن بالعشی والاشراق، کہ او صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام دے نال زبور شریف دی تلاوت کر دیا. سبحان اللہ، ہر چیز میرے رب دی پاکی بیان کر دی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور جڑی انہوں نے نازل ہون والی کتاب ہے، اس دی جدہ تلاوت کرن ہا پہاڑ بھی نال شروع ہو ویندے ہیں. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، اللہ نے فرمایا پرندیاں دے اسی انہوں نے جم گھٹے بنا دیں دیا سے، اور پرندے بھی حضرت داؤد دے نال زبور شریف دی تلاوت کرن لگ ویندے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا احد جبل، احد ایک عظیم الشان پہاڑ ہے. یحبنا ونحبہ، او اساڑے نال محبت کردہ ہے تے اسی احد پہاڑ دے نال محبت کردے ہیں. احد پہاڑ اساڑے نال محبت کردہ ہے اور اسی اس دے نال محبت کردے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام دے نال باہر نکلے مدینہ شریف تو، شہر تو باہر اسی جوں ہی نکلے تے جس درخت دے کولو گزریا اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کریں دا، اور جس پتھر دے کولو گزریا او پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام کردہ. ابو جہل اس نے کنکر اپنے ہاتھ دے اندر رکھے، مٹھی دے اندر کنکر بند کیتے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام اس نے توحید دی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر، توحید دی دعوت دے رہے ہیں. تے اس نے آکھیا کہ اے محمد، اس صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا آکھنا ہے کہ اگر تو بتا دے کہ میری مٹھی دے اندر کیا ہے تو میں تیرے تے ایمان لے کے آوے سا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دساں یہ جیڑا کچھ تیری مٹھی دے اندر ہے او بول کے دس دے وے. نبی علیہ السلام دے جملہ ارشاد فرماونا ہا کہ مٹھی دے اندر کنکر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہر چیز میرے رب دی پاکی اور حمد بیان فرما رہی ہے. اللہ اکبر، ہر چیز. ایک موقع دیتے ایک گو نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کلمہ شہادت پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر چیز میرے اللہ دی پاکی اور حمد بیان کر دی ہے، اگرچہ اسانو سمجھ آوے یا نہ آوے. نبی علیہ السلام بڑا مشہور واقع ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مکہ مکرمہ دے اندر ایک پتھر ہے جس نو میں اچھی طرح جاننا. فرمایا میری بے ست تو پہلے جدہ میں نبی ناس بنیا او میں نو سلام کردہ، اور اسی طرح مجمع الزوائد دے اندر بحوالہ تبرانی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیتے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ دا نا لے کے آواز دیندہ، ایک پہاڑ دوجے پہاڑ دا نا لے کے اس نو آواز دیندہ کہ یار تیرے تے اج کوئی ایسا بندہ گزرے جس نے تیرے تے گزر دے یا اللہ تعالیٰ دی پاکی اور حمد بیان کیتی ہوئے. او پہاڑ اس نو ادا ہاں ضرور اج میرے تے ایک شخص ایسا گزرے کہ جس نے میری پاکی اور حمد کیتی ہے جی بیان کیتی ہے. تو اس لحاظ دے نال او پہلا پہاڑ جس نے سوال کیتا وہ بڑا خوش ہوندا کہ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ آج تیرے تو ایسے بندے دا گزر ہوئے جس نے اللہ دی پاکی اور حمد بیان فرمائی ہے. الم تر ان اللہ، سورۃ نور دے اندر اللہ تعالی نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. فرمایا زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے اور پرندے جڑے ہیں پر پھیلا کے آسمانہ دی فضامہ دے اندر تیر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی نماز دا بھی طریقہ جان دی ہے اور اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کرن دا طریقہ بھی جان دی. قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جان دی ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ دی کس طرح حمد اور اللہ تعالیٰ دی تعریف کرنی ہے.
زمین پھٹ دی کومپل نکل دی اور نکلن والی کومپل اس گل دی گواہی دے کے آندی ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مولا تو شریکہ تو پاک ہیں، تیری ذات اور صفات دے اندر نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی متقی، نہ کوئی چھوٹا بڑا، کوئی بھی تیری ذات و صفات دے اندر شریک نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جیڑا بندہ علم دین حاصل کرن واسطے نکلتا ہے، جیڑا بندہ علم دین حاصل کرن واسطے نکلتا ہے، فرمایا آسمان والے اور زمین والے اس واسطے استغفار کرتے ہیں۔ آسمان دے اندر کون ہیں؟ فرشتے ہیں، فرمایا فرشتے اس واسطے مغفرت دی دعا کرتے ہیں، اور زمین والے بھی اس واسطے مغفرت اور بخشش دی دعا کرتے ہیں، فرمایا حتیٰ کہ سمندر دے اندر رہن والیاں مچھلیاں بھی اس دی کیا کر دیں، اس واسطے استغفار دیاں دعاواں کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح استوانہ ایک نا ہے نا اس دا تنے دا، جس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دے نال ٹھیک لگا کے کھڑے ہو کے جمعۃ المبارک دا یا ویسے خطبہ ارشاد فرماندے ہوندے ہیں، تو جدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ممبر بن کے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے تے بیٹھ گئے، تے نال ہی تنہا نبی علیہ السلام جو ہی ممبر تے پہنچے، کیا محسوس کیتا؟ صحابہ کرام نے بھی محسوس کیتا اور نبی علیہ السلام نے بھی محسوس کیتا کہ کسی بچے دے رومن دی آواز آ رہی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگائے تو اس تنے دے اندرو آواز آ رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ممبر تو تھلے اترے، اس نو اپنی بغل دے اندر اس طرح لے لیا جس طرح بندہ کسی چھوٹے روندے ہوئے بچے نو اپنی بغل دے اندر لے لیندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نو لوٹ اور پیار کیتے، اور وہ اسی طرح تنا رو رہا جس طرح ایک چھوٹا بچہ ریں ریں کر کے رو رہا ہوندا۔ یہ جتنے بھی واقعات تواڈے سامنے میں احادیث مبارکہ دی روشنی نال بیان کیتے ہیں، یہ سارے دے سارے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے یا بقیہ نبیوں دے کچھ بیان ہوئے، یہ سارے دے سارے معجزات ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ معجزات ہیں۔ اور یاد رکھا ہے انہوں ویک کے سن کے پڑھ کے کوئی بندہ اپنا ایمان خراب نہ کر بیٹھے۔ معجزات دے اندر حد نبی دا ہوندا ہے، لیکن اس دے اندر ساری قدرت میرے رب دی ہوندی ہے، اس دے اندر سب کچھ کرن والی ذات کس دی ہوندی ہے؟ اے جڑی کنکر کلمہ پڑھ رہی ہیں میرے محبوب دا ابو جہل دی مٹھی دے اندر، اے ہیں تھے ابو جہل دے اندر کلمہ تھے محمد الرسول اللہ دا پڑھ رہی ہیں، لیکن انہاں نو بولن دی طاقت اور زبان دیون والی ذات میرے رب دی ہے۔ آگئی نہ سمجھ، اے نہ سمجھنا کہ پیغمبر دا کوئی کمال ہے ذاتی جس دی بنا دی اٹھے کنکر بول رہے ہیں، اے پیغمبر دا ذاتی کمال نہیں، اے کمال عطا کرن والی ذات میرے اللہ دی ہے۔ تو عرض کر رہا سے کہ کائنات دی ہر چیز جڑی ہے اللہ تعالیٰ دی پاکی اور حمد بیان کر دی ہے جی۔ تسبح لہ السماوات السبع، فرمایا پاکی بیان کر دے اس واسطے، اس اللہ واسطے زبان حال دے نال یا زبان قال دے نال۔ زبان قال جڑے سے بول کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر دیاں، اور زبان حال کہ ہر چیز دی حالت اس گل دے شاہد اور گواہ ہے کہ مولا تیرا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا تسبح لہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ دی شریکہ دے کولو پاکی بیان کر دی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانہ دے اندر، 7 آسمان، سماوات السبع، 7 آسمانہ دے اندر، والارض اور زمین دے اندر، ومن فیہن اور جو کچھ انہ دے درمیان ہے، آدمی ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ فرمایا آدمی اور جنات دی کیا تخصیص ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز بھی نہیں ہے، الا یسبح بحمدہ، مگر او پاکی بیان کر دی ہے زبان حال دے نال یا زبان قال دے نال، بحمدہ اللہ تعالی دی تعریف دے نال، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن اے مشرکو تسی انہاں چیزاں دی پاکی نو نہ سمجھ دے۔ اللہ اکبر۔ مومن دے تے ایمان ہے نا، اس واسطے مشرکین تلے لکھیا گیا مفسرین نے، مومن دے تے ایمان ہے کہ اس دا قرآن دے تے پوری طرح ایمان ہے، اور جدہ قرآن نے آکھ دیتا
کہ ہر چیز رب دی پاکی اور حمد بیان کر دی ہے، تو ایماندار بندے دے ستے ایمان ہے مینو ہر چیز دی پاکی بیان کرنا سمجھ آوے یا نہ آوے، میرا قرآن دے مطابق ایمان ہے کہ ہر چیز اللہ دی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ لیکن مشرک اس نو نہیں مندا، کیوں نہیں مندا؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس واسطے کہ تسی اس نہ چیز دی تسبیح نو سمجھ دے نہ۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالی جہڑا نا حلیما بڑا حوصلے والا ہے، غفورا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال دا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ دلائل دے نال بیان فرما دیتا، جس طرح پیچھے سن دے آ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ دا کوئی شریک نہیں ہو، وحدہ لا شریک ہے، عبادت اور پکار صرف اسے دی کرنی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہونا کہ جڑا مشرک آدمی ہے جدہ وہ نہیں مان رہا، پھر اس تے عذاب کیوں نہیں آ رہے، پھر اس تی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی، اللہ اس نے تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا؟ فرمایا انہو کان حلیما، اللہ اس واسطے انہوں ہلاک نہیں کر رہا کہ اللہ بڑا حوصلے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دی جڑی یہ صفت ہے نا، دو صفتیں اللہ تعالیٰ دی ہیں، غضب غصہ بھی اور حلم بردباری اور حوصلہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ دی جڑی حوصلے والی صفت ہے نا میرے دوست، یہ اللہ تعالیٰ دے غصے دوتے جناب حاوی ہے، وگرنہ ساری کائنات فنا اور برباد ہو چکی ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دی حلم والی جڑی صفت ہے نا، یہ بھی یاد رکھائے، اللہ تعالیٰ دے حوصلے نو چیلنج نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ حوصلے والا ضرور ہے، بردبار ضرور ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں اکی چھوڑ دے گا، نہ میرے دوست، اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لون والا، اپنے وقت مقررہ دوتے انسان دے کیتے ہوئے ہر قول و فعل دا اللہ تعالیٰ نے اس دے کلو ضرور بدلہ لونا۔ بعض انہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر پکڑیا، تباہ و برباد کر دیتا، صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیتا، اور بعض انہوں اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر چھوٹ دے دیتی، جس طرح آسانوں چھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری امت انہوں یک بارگی ہلاک نہ کریں۔ تو میرے دوست اس کا مطلب نہیں ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، اس دی پاکی، اللہ تعالیٰ دی عبادت نو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ سانو پکڑ نہیں رہا، پکڑ رہا اللہ تعالیٰ، سانو سمجھ نہیں آ رہی۔ اے ڈھیل دیونا، اے مہلت دیونا، اے بھی ایک رب دی پکڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ واگا کھلیاں چھوڑ دے، جا کر جو مرضی کر، لیکن ان بطش ربک لشدید، اللہ جس وقت پکڑتا ہے نا تو پھر اس دی پکڑ بہت سخت ہے۔ کیوں نہیں پکڑ رہا، کیوں نہیں عذاب دے رہا؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہے حلیمن، بڑا حوصلے والا، غفورن، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ انسان گناہ کردہ، اس گناہ دے بعد کوئی نیکی کردہ، اللہ تعالیٰ دے کولو معافی چا منگدا، اللہ تعالیٰ دا غصہ تو ضرور ہوندا، لیکن جدہ آ جائے رب دے سامنے، سجدہ ریز ہو جائے، اللہ دے سامنے اس دی پاکی بیان کرے، اور پھر اللہ دے کولو معافی چا منگے، اللہ میرے کولو گناہ سرزد ہو گیا، اللہ پکڑن تس نو تیار رہا، لیکن چونکہ اس نے جدہ معافی منگی، اللہ تعالیٰ دی صفت رحمت غالب آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نو پھر کیا کر دیتا؟ معاف فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے نال بھی اپنی رحمت شفقت علی معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سان قرآن مجید دے مطابق عقیدہ اور عمل بناون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔